اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4، آیت نمبر 98۔ پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ قل، اے پیغمبر فرمائیے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لیما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، واللہ اور اللہ، شہید دیکھ رہا ہے، علی پر، ما جو، تعملون تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 98 کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط کچھ اس طرح سے ہے۔ یہود اپنا سارا زور اس پر صرف کر رہے تھے کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا، اور پہلا گھر اس زمین کے اوپر بیت المقدس تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس آخری پیغمبر کے لیے دعائیں مانگیں وہ بیت المقدس میں مانگیں، وہ پیغمبر بیت المقدس میں آئے گا، اور اس طرح سے وہ آخری پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے کہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو۔ اب ان کی اس سازش کو اللہ پاک نے اس طرح بے نقاب کر دیا کہ اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ پہلا گھر بیت المقدس نہیں ہے، بلکہ پہلا گھر مکہ میں ہے، اور وہ بیت اللہ ہے، بیت المقدس نہیں ہے، اور وہ برکتوں والا ہے، اور وہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے یہ سارا مضمون بیان کرنے کے بعد اہل کتاب کو ایک دفعہ پھر اسلام کی دعوت دی۔ وہ ان ساری باتوں کو سن کر اپنے گمراہ نظریات سے باز نہیں آئے، انہوں نے توبہ نہ کی۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر، سچے پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ اہل کتاب کو مخاطب کریں اور آپ ان سے پوچھیں۔ قل، آپ فرمائیں، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لیما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ کیوں اپنی اس جٹائی پر اور اپنی اس ضد پر اور اپنے اس تعصب پر تم اڑے ہوئے ہو، اور کیوں لوگوں کو تم گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ کی آیتوں کا خود بھی انکار کرتے ہو، حالانکہ تم یہ بات جانتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہو سکتی۔ سمندروں کی گہرائیوں کے اندر اگر کوئی مچھلی حرکت کرے تو وہ حرکت بھی اللہ کے علم میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ حرکت بھی اللہ رب العالمین کے اذن سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ کوئی چیز اس کائنات کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ تو تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، جبکہ یہ بات تم جانتے ہو کہ تم اللہ کی نظروں سے بچ نہیں سکتے؟ کیا کرو گے؟ اپنی آخرت کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو، حیات بعد الموت کو یاد کرو، موت کے بعد جو دوبارہ زندگی ملنی ہے اس زندگی کو یاد کرو۔ کیسے کرو گے اللہ رب العالمین کا سامنا؟ تم ساری حقیقتوں کو جانتے ہو۔ آپ یوں سمجھیں کہ عرب کے اندر ایک تو وہ لوگ تھے جو کہ امی تھے، جو کتاب سے اور مذہبی اور دینی تعلیمات سے نا واقف اور نا آشنا تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تم تو کتابوں سے واقف ہو، تمہارے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے، تو جانتے بوجھتے ہوئے تم انکار کرتے ہو۔ یہ انکار تمہیں کتنا مہنگا پڑے گا، تم اپنی آخرت کو برباد کر دو گے۔ اسلام دشمنی کے اندر، اسلام مخالفت کے اندر تم نے اپنے آپ کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا تم انکار کر رہے ہو۔ یہاں آیتوں سے مراد یہ ہے، تورات کے اندر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان ہوئے،
وہ اوصاف بھی مراد ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو اللہ رب العالمین نے یہود اور نصارہ کے غلط نظریات کے اللہ پاک نے جو جوابات دیے قرآن مجید کے اندر، وہ جوابات بھی مراد ہیں کہ تم اللہ کی آیتوں کا بھلا کیوں انکار کرتے ہو؟ تم تو جانتے ہو اللہ کی نظروں سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ اب آگے دیکھیں، مضمون اور واضح ہو جائے گا۔ قل، اگلی آیت ہے یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 99۔ قل، آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لیما، کیوں، تصدون، تم روکتے ہو، عن سے، سبیل اللہ، اللہ کے راستے، من، جو آمن، ایمان لا چکا ہے، تبغونہا، تم چاہتے ہو، ایواجن، ٹیڑھا بنا دینا، کہ تم اسے راہ راست سے ہٹا دو۔ ایواجن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹیڑھا کر دینا، تم چاہتے ہو کہ راہ راست کو تم ٹیڑھا بنا دو۔ وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، شہداء، تم گواہ ہو، وما، اور نہیں، اللہ بغافل، بے خبر، اما، ان کاموں سے جو تعملون، تم کرتے ہو۔ اب اس آیت کے اندر اللہ پاک نے مضمون کو اور واضح فرما دیا۔ پھر وہی مضمون، اسی مضمون کا یہ آیت بھی تسلسل ہے۔ قل، اے پیارے پیغمبر آپ یہ بات فرما دیجئے، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، من، اس شخص کو جو آمن، ایمان لا چکا ہے۔ ایمان لانے والے کو تم راہ راست سے روکتے ہو۔ یہود کی ایک تو کوشش یہ تھی کہ وہ خود اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، صرف خود ہی آیتوں کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے انہیں اسلام سے روکتے تھے، اور وہ لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہو جاتے تھے انہیں راہ راست سے وہ بھٹکاتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، تبغونہا عوجا، تمہاری چاہت یہ ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ تم سیدھے راستے کو بھی ٹیڑھا بنا دو، خود بھی تم ٹیڑھے راستے پہ چل رہے ہو، اور لوگوں کو جو اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں یا داخل ہو چکے ہیں، تم ان لوگوں کو بھی اس سیدھی راہ سے ہٹا کر اپنے اس ٹیڑھے راستے پہ لانا چاہتے ہو۔ اب آگے بڑا قابل غور لفظ ہے، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم اس حق کے گواہ ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو جس آخری پیغمبر کی علامات تمہاری کتاب تورات کے اندر بیان ہوئیں، وہ ساری کی ساری علامات اس آخری پیغمبر کے اندر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اس کا ایک مطلب یہ بنتا ہے تم حق کے گواہ ہو، تمہیں تو چاہیے کہ تم آگے بڑھ کر حق کی گواہی دینے والے بن جاؤ، تم خود آگے بڑھ کر حق کی گواہی دو، حق کا پرچار کرو اور حق کا علم تھامو، حق کے پرچم کو بلند کرو اور لوگوں کو بھی اس حق کے ساتھ اٹیچ کرو، بجائے اس کے کہ تم خود اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور سچے علم بردار بن جاؤ، اسلام کے مبلغ بن جاؤ، کیونکہ تمہاری نظروں سے تو کوئی حقیقت اوجھل نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، کوئی معاملہ تم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، تم سارے حقائق کو جانتے ہو، اسلامی تعلیمات کو جانتے ہو، اسلامی عقائد کو جانتے ہو۔ یہ اسی حق کا تسلسل چلا آ رہا ہے جو حق حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، جو حق حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو حق وہ لے کر آئے ہیں، اسی حق کا اس وقت جو پرچار کر رہے ہیں وہ ہیں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو تم کیوں حق کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو جاتے؟ تم کیوں حق کے گواہ نہیں بن جاتے؟ ایک اس کا معنی یہ ہے، شہداء کا معنی گواہ، ایک اس کا معنی اور ہے شہداء کا، وہ معنی یہ ہے کہ تم تو بڑے زیرک ہو، بڑے دانا ہو، بڑے دانشور ہو، صاحبان فہم و فراست ہو، تمہارا عقل، شعور، تمہارا مبلغ علمی اور تمہارے اندر علمی استعداد اور علمی قوتیں وہ اپنے پورے عروج پر ہیں، عالم ہونے کے باوجود تم جاہل بنے بیٹھے ہو،
کیا کرو گے؟ اپنی آخرت تم تباہ کر رہے ہو۔ اللہ پاک نے پھر وہی بات دہرائی جو آیت نمبر 98 کے اندر 98 کے آخر میں ارشاد فرمائی، اسی بات کو اللہ پاک نے پھر دہرایا آیت نمبر 99 کے اندر، فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ پہلے فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے کرتوتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری بد اعمالیوں کو، تمہاری گمراہیوں کو اللہ خود دیکھ رہا ہے۔ آگے فرمایا تمہارے کالے کرتوتوں سے اور کالے دھندوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے، کیوں اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے در پہ ہو؟ آگے سنیے گا۔ اب یہ جو آیت ہے اگرچہ اسی مضمون کا تسلسل ہے، لیکن اس آیت کے اندر ایک اور بات اللہ پاک فرماتا ہے، سنیے گا۔ پہلے آیت کا لفظی ترجمہ اور پھر آیت کی تفسیر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، سورہ آل عمران آیت نمبر 100 یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان اگر تطیعوا، تم مانو گے۔ اب یہاں رخ تخاطب مڑ گیا ہے، اہل کتاب سے اہل ایمان کو اب خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان اگر تطیعوا، تم مانو گے، تم پیروی کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کا جنہیں کتاب دی گئی ہے، الذین وہ لوگ جنہیں اوتو دی گئی ہے، الکتاب کتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، ان میں سے ایک گروہ کی اگر تم پیروی کرو گے، یردوکم، وہ تمہیں لوٹا کر چھوڑیں گے، یردو لوٹا کر چھوڑیں گے یا لوٹا دیں گے، پلٹا دیں گے، کم تمہیں، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان قبول کر لینے کے بعد، کافرین کافروں میں، وہ تمہیں پھر کافروں میں لوٹا دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد۔ خطاب اہل ایمان کو ہے، بات اہل کتاب کی ہو رہی ہے۔ اہل کتاب کا کوئی ایک گروہ، اگر تم اس گروہ کی پیروی کرنا شروع کر دو گے تو وہ گروہ تمہیں لوٹا دے گا کافروں کے اندر تمہارے ایمان لانے کے بعد۔ اگلی آیت بھی سن لے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101، پھر ان دونوں آیتوں کی میں اکٹھی تفسیر رکھوں گا آپ کے سامنے۔ وَكَيْفَ، اور کیسے، تَكْفُرُونَ، تم کفر کرنے لگو، کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اب پھر کفر کرنے لگو، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تُتْلَا، پڑھی جاتی ہیں، علیکم، تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، وفیکم، اور تم میں، رسولہ، اس کا رسول تشریف فرما ہے، ومن، اور جو، یعتصم، مضبوطی سے پکڑتا ہے، باللہ، اللہ کو، یعنی اللہ کے دامن کو، فقد، پس تحقیق، ہدیہ، پہنچایا جاتا ہے، الی، طرف، صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب ان دونوں آیتوں کو اکٹھا کر کے میں ان کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی 100 آیت نمبر کا پہلے ذرا آپ شان نزول سمجھ لیجئے۔ مدینہ طیبہ کے اندر دو قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس، ایک کا نام تھا خزرج۔ یہود ان دونوں قبیلوں کو آپس میں لڑاتے تھے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے پر اکساتے تھے، بھڑکاتے تھے، ان کو برانگیخت کرتے تھے کہ یہ ہمیشہ ان کے درمیان دشمنیاں چلتی رہیں، جنگیں چھڑی رہیں، اور یہ لوگ غریب سے غریب ہوں، مفلس سے مفلس ہوں، ان کے ہاں خون ریزی ہو۔ یہود ان دونوں قبیلوں کو باہم دشمنیوں کے اندر جکڑنے کے لیے باقاعدہ قرض بھی دیتے تھے، تاکہ یہ ہمارے بھی محتاج رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے بھی رہیں، اور اس طرح یہ ہمارے محتاج بن کر رہیں، ہمارے مقروض بن کر رہیں، اور ان کی دشمنی سے ہم ان کے اوپر راج کرتے رہیں، ہم ان کے اوپر حکومت کرتے رہیں، ہم ان کو اپنے شکنجے کے اندر جکڑ کے رکھیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ کی رحمت بھری تعلیمات کی وجہ سے یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج یہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ باہم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، رشتہ اخوت کے اندر یہ منسلک ہو گئے۔ اب یہود کے ایک قبیلے کو، یہ چونکہ سارے یہود کی بات نہیں کی گئی، ایک قبیلے کی بات کی گئی ہے، اور یہاں یہ بھی آپ قرآن مجید کا ایک انتہائی خوبصورت اسلوب دیکھیں کہ قرآن مجید نے اگرچہ
ان گمراہوں کی گمراہی کو جہاں کھول کر بیان کیا ہے وہاں تمام یہود کی طرف اس جرم کو منسوب نہیں کیا، بلکہ جس گروہ کا یہ جرم تھا اللہ پاک نے اسی گروہ کو نامزد کیا ہے۔ اس جرم کو سارے یہود کی طرف اللہ پاک نے منسوب نہیں فرمایا فریقم من الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے ان میں سے ایک گروہ کی اے اہل ایمان اگر تم پیروی کرو گے۔ یہ وہی گروہ تھا جو گروہ لیڈ کر رہا تھا، جو گروہ ان اوس اور خزرج کو آپس میں لڑانے پر تلا ہوا تھا اور ان کو قرضے بھی دیتا تھا اور ان کے اوپر راج بھی کرتا تھا۔ اسی گروہ کی یہ کوشش تھی کہ اوس اور خزرج یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں، ہمارا تو کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، یہ تو آپس میں رشتہ اتحاد کے اندر منسلک ہو گئے ہیں، رشتہ اخوت کے اندر منسلک ہو گئے ہیں، اور یہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے ہیں، اور یہ دن بدن امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں، ان کے ہاں ترقی آ رہی ہے، ان کے ہاں غربت ختم ہو رہی ہے، ان کے کاروبار کو وسعت مل رہی ہے، یوں ہمارا تو کام ٹھپ ہو جائے گا۔ اب یہ ان کو فکر کھائے جا رہی تھی۔ اسی گروہ کا ایک نمائندہ جس کا نام تھا شاس بن قیس، وہ اوس اور خزرج کے پاس سے گزرا اور یہ آپس میں انتہائی محبت بھری باتیں کر رہے تھے۔ اس سے یہ دیکھا نہ گیا، اس کو تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ لوگ تو جو کل تک ہمارے اشاروں پہ ناچتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھاتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف غیظ و غضب سے ان کی آنکھیں ہر وقت لال سرخ رہتی تھیں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں۔ شاس بن قیس نے ایک آدمی کو باقاعدہ تیار کر کے ان کے ہاں بھیجا، اور اس شخص نے جا کر اوس و خزرج کے ان گروہوں کے اور ان قبیلوں کے پاس جا کر کچھ پرانے اشعار پڑھنا شروع کر دیے جن کے اندر اوس اور خزرج کی پرانی دشمنیوں کا ذکر تھا۔ جب انہوں نے وہ اشعار سنے تو یہ چال بڑی کامیاب ثابت ہوئی اور اوس و خزرج کے اندر ترش کلامی پھر سے شروع ہو گئی، اور یہ ترش کلامی آگے بڑھتے بڑھتے جنگ کی نوبت تک پہنچ گئی۔ انہوں نے پھر سے تلواریں سونت لی، ایک دوسرے کے اوپر تلواریں تان لی، نیزے سنبھال لیے، صفیں درست کر لی۔ اسی اثنا میں اس واقعہ کی اطلاع نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام کی معیت میں اس مقام پر تشریف لائے اور دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فرمایا اوس و خزرج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری موجودگی میں تم عہد جاہلیت کی رسم کو تازہ کر رہے ہو، وہ عداوت اور دشمنی جس کے شعلوں کو اسلام کے ابر رحمت نے بجھا دیا، کیا تم پھر انہیں بھڑکانا چاہتے ہو؟ یہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے اور تمہارے دشمن کی سازش ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک سن کر ان سب کی آنکھیں کھل گئیں، یک دم انہوں نے ہتھیار زمین پر پھینک دیے، اور وہ آنکھیں جن سے ایک لمحہ پہلے غصہ و غضب کے انگارے برس رہے تھے، اب وہ آنکھیں اشک بار تھیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ دوڑ دوڑ کر ایک دوسرے کے گلے لگ رہے تھے۔ اور اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے اہل ایمان، اب یہ اوس و خزرج کو اللہ پاک مخاطب کر رہا ہے، اے ایمان والو اگر تم پیروی کرو گے ایک گروہ کی، اس ایک گروہ کی جن کو کتاب دی گئی ہے، تو وہ تمہیں پھر سے لوٹا دیں گے، پلٹا دیں گے کفر کے اندر، کافروں کے اندر تمہارے ایمان لانے کے بعد۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کو سمجھیے گا، کیف تکفرون، اللہ پاک اہل ایمان کو ہی یہی بات ارشاد فرما رہا ہے، اے اہل ایمان تم بھلا کیسے انکار کر سکتے ہو، تم بھلا کیسے کفر کر سکتے ہو۔ اب یہاں آپ غور فرمائیں کہ اوس و خزرج آپس میں لڑ پڑے تھے، ان میں اختلاف ہو گیا تھا ایک سازش کی وجہ سے۔ جب اختلاف ہو گیا تو اللہ پاک نے اسی اختلاف کو کفر کا نام دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو اس لڑائی کو اسلام کفر سے تعبیر کرتا ہے، یعنی یہ اتنا بڑا خطرہ ہے، یہ اتنا بڑا نقصان ہے، یہ اتنا بڑا وبال ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا کہ اسلام اسے کفر سے تعبیر کرتا ہے۔
اگرچہ وہ ابھی کافر نہیں ہوئے تھے، لیکن لفظ کفر استعمال کیا گیا تاکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ اگر ہم پھر سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے تو خطرہ ہے کفر کی طرف جانے کا۔ یہ لڑائیاں ہی ان مسلمانوں کو اسلام سے نکال کر پھر کفر کے راستے پر پہنچا دیتی ہیں۔ لہذا کسی صورت بھی، کسی طور بھی، کسی غیر کی سازش کی وجہ سے مسلمانوں کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ اگر مسلمانوں کے کوئی بھی دو گروہ، مسلمانوں کے کوئی بھی دو قبائل، مسلمانوں کے کوئی بھی دو خاندان اگر آپس میں لڑ پڑیں گے غیروں کی سازش کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خطرہ ہے کہ وہ دولت اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، وہ اس دولت ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے ان کی اہمیت، ان کی عظمت انہیں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم پر تو اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، تم کفر کرو گے، تم اسلام سے باہر جاؤ گے، تم اسلام کو چھوڑ کر پھر سے کافروں کی صف میں شامل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اللہ پاک انہیں ان کی دوسری عظمت بتا رہا ہے۔ تمہاری عظمت کا عالم یہ ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول خود تشریف فرما ہیں۔ اب یہاں میں ایک تاریخی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب بھی اسلام کو کوئی تھوڑا سا عروج ملتا ہے، مسلمان ترقی حاصل کرتے ہیں، تو پھر غیر چوکس ہو جاتے ہیں، چوکنا ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو باہم آپس میں لڑائیں۔ یہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ، ہمیشہ سے یہی ہوا۔ غیروں کی سازشوں سے مسلمان آپس میں لڑے، اور جب مسلمان آپس میں لڑے تو پھر ان مسلمانوں کو اس کا انتہائی بھیانک انجام بھگتنا پڑا۔ آپ دیکھ لیں، خلافت عثمانیہ جو کہ تمام مسلمانوں کے اوپر حکومت کرتی تھی، مسلمانوں کی اور تمام اسلامی ملکوں کی ایک حکومت ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا خلافت عثمانیہ۔ ترکی کے پاس یہ حکومت تھی، لیکن غیروں کی سازش نے اس ترکی کی حکومت کو اور اس تمام اسلامی ملکوں کی ایک حکومت کو آپس میں پارا پارا کیا، اور ہمیں آپس میں کئی حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا، کئی حصوں کے اندر ہمیں منقسم کر دیا، ہمیں ملکوں کے اندر، گروہوں کے اندر، پارٹی بازی کے اندر، فرقہ واریت کی آگ کے اندر ہمیں جھونک دیا گیا، اور ہم مسلمان اتنے بھولے ثابت ہوئے کہ ہم نے تاریخ کے اوراق سے ہم نے کوئی سبق نہ سیکھا۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ غیروں کی سازشوں کو ہم سمجھیں، یہودیوں کی سازشوں کو ہم سمجھیں، اور یہودیوں کی سازش کو سمجھتے ہوئے ہم آپس میں متحد ہوں، ہم آپس میں متفق ہوں، ہم آپس میں ایک ہو کر رہیں، ایک وحدت ہو کر رہیں۔ اقبال نے یہی کہا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ غازی مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک، جو کہ ترکی کا سپہ سالار بنا، چیف آف آرمی سٹاف بنا، اور اسی کے ہاتھوں پھر خلافت عثمانیہ کے پورے نظام کو لپیٹ دیا گیا۔ علامہ اقبال نے اسی کے حوالے سے کہا تھا، چاک کر دی خلافت کی قبا ترک مرد نادانے۔ قبا کا معنی ہوتا ہے چادر، چاک کا معنی پھاڑ دینا۔ چاک کر دی خلافت کی قبا ترک مرد نادانے، اپنوں کی سادگی بھی دیکھ غیروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ غیر جو ہیں، ان سے ہمیشہ انتہائی محتاط رہنا چاہیے۔ ان کو جب بھی موقع ملتا ہے تو یہ پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 کا اختتام کرتے ہوئے اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ اب طریقہ کیا ہے غیروں کی سازشوں سے بچنے کا، غیروں کی ریشہ دوانیوں سے بچنے کا۔ اللہ پاک نے حل بتایا، فارمولہ بتایا، فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ضرور پہنچا دیا جاتا ہے اسے سیدھی راہ کی طرف۔ ہمیں باہم آپس میں لڑنے کی بجائے اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ میں نہ پڑو۔ اگر ہم اس راہ کو اپنائیں گے تو پھر کیا ہوگا
پھر صراط مستقیم ہمارا استقبال کرے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، آیتوں کا ترجمہ، معنی، تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھنے، ان پر عمل پیرا ہونے اور اس پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج چوتھے پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا